آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، زبردستی کی شادی اگر اس پہ بات کر لی جائے، سٹارٹ ہی اس سے میں کروں، زبردستی کی شادی سے کیا کیا مسائل جنم لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، زبردستی کی شادی ایک طرح سے شادی ہوتی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اس سے زیادہ کوئی بھی پیرنٹس اپنی اولاد کے ساتھ، خاص طور پہ لڑکیوں کے ساتھ کیا برا کر سکتے ہیں کہ ان کی زبردستی سے شادی کر دی. دیکھیں، جب ہم زبردستی کی شادی کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں پسند یا ناپسند کی شادی وہ تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے نا. چلیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پیرنٹس اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں جو کہ ناپسند کی عام طور پہ ہوتی ہے، لیکن زبردستی کی شادی جو کرنا ہے یہ تو ایک طرح سے شادی ہوتی نہیں ہے. اور اس میں اگر کسی لڑکی کی ایسی شادی کر دی جائے تو آبویسلی اس کو ذہنی مسئلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کے کچھ سالوں بعد اس لیے ذہنی طور پہ اس حد تک بیمار ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر وغیرہ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ان کی شادی زبردستی کے ساتھ کر دی گئی تھی. ان سے پوچھے بغیر وہ نہیں کرنا چاہتی تھیں، یا جہاں پہ نہیں کرنا چاہتی تھی وہاں کر دی. اس سے ہوتا کیا ہے؟ پھر ایک تو اپنی ان کی ذہنی صحت خراب ہوتی ہے، دوسرا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. عام طور پہ اکثر جی لڑکیوں سے پوچھا نہیں جاتا شادی کرنے سے پہلے، حالانکہ پوچھا جانا چاہیے. اس میں معاشرے میں مختلف قسم کے مت ہیں کہ جی لڑکیوں سے ہم نے کیوں پوچھنا ہے، ماں باپ اچھا سمجھتے ہیں. بالکل اس چیز پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ماں باپ کو بہرحال اپنی اولاد کے لیے سمجھتے تو اچھا ہے. میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ماں باپ کے آپ سے بغاوت کر کے شادی کریں، لیکن جتنی ماں باپ سے بغاوت کر کے شادی کرنا معیوب چیز ہے، اس سے زیادہ معیوب چیز ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی کی زبردستی شادی کرتے ہیں. دیکھیں نا، اس سے برا ہم کسی لڑکی کے ساتھ، کوئی بھی پیرنٹس اپنی بچی کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو ایسے گھر میں بھیج دیا، ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا جس کے ساتھ وہ رہنا ہی نہیں چاہ رہی. تو اس سے ذہنی و نفسیاتی مسائل تو جنم لیتے ہی لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ لڑکیاں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، اور جس کی وجہ سے پھر ان کے جو آنے والی نسل ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے. ایک نا بڑی ایک متھ ہمارے منیبہ بنی ہوئی ہے، اچھا یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ تو جی آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ تو جی جہاں پہ ہونے ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں اچھا تو پھر جو آج کل یہ سیل کے حساب سے ٹوٹ رہے ہیں یہ بھی آسمانوں پہ ہی ٹوٹتے ہوں گے. دیکھیں نا، تو یہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب ہم دیکھیں کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اگر ہم نے کوئی اپنا ڈریس خریدنا ہے یا تو ہم کتنا اس کو دیکھتے ہیں، پسند ہے ناپسند ہے، اور کچھ نہیں، جوتے خریدنے، چھوٹی چھوٹی لائف کی چیزیں. لیکن جہاں پہ ہم شادیوں کی بات آتی ہے، پوری زندگی آپ نے گزارنی ہوتی ہے، پورا معاشرے کا نا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جی کوئی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ یہ کیا نفسیات ہے خاص طور پر کہ بیٹے کو وہ چیز کرنے کی اجازت ہے اور بیٹی کو وہ چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ اور یہ ماں باپ کی طرف سے ہی ہے، کیوں؟ دیکھیں، یہ بہرحال ایک ڈبل سٹینڈرڈ تو ہمارے معاشرے کا ہے نا، جہاں پہ میں آج کل کے مردوں کے حقوق کا بڑا قائل ہوں، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ اس سے ایک حد سے زیادہ ہیں، زیادہ ہونے چاہیے. دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ آپ عورتوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ پوچھنا چاہیے. وہ ایک پرانے معاملات ہمارے چل رہے ہیں جو کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم نے ایک مورل سے، اخلاقیات سے مکس کر دیا. دیکھیں، اس سے جو کم اخلاقیات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بچی کی زبردستی شادی کر دیں. نہیں تو یہاں پہ وہ تو نہیں آ جاتا جو کہ مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہماری، وہ ہی نہیں آنے دیتی ہے کہ عورت سے پوچھنا کیوں ہے، لڑکی سے پوچھنا کیوں ہے؟ ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے، لیکن دیکھیں آج کل معاشرہ تبدیل ہو گیا، تبدیل کی سینس میں ہو گیا. ایک ریالٹی بیسڈ بات کریں نا، آج کل عورتیں بھی ایجوکیٹڈ ہیں، کام کر رہی ہیں، اپنا رول پلے کر رہی ہیں اس معاشرے میں، وہ جو مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے کیا تھا کہ عورتوں سے کچھ چیزیں اور طرح کی ایکسپیکٹ کی جاتی تھی، کیونکہ گھر میں رہنا ہوتا تھا، وہ ذات برادریوں کا معاملہ ہوتا تھا، ٹرانسپورٹیشن اتنی ہوتی تھی، کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی. تو ماں باپ اس حوالے سے سمجھتے تھے کہ کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب کسی بچی کی شادی کرنی ہے تو بچی کو تو نہیں پتا لوگ کیسے ہیں، علاقہ کیسا ہے. تو تب یہ معاملات ہوتے تھے کہ ماں باپ سوچ سمجھ کے کرتے تھے کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سوچا ہے. اب معاملات چینج ہو گئے ہیں.